2 جون 2025 کو ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف، جو کہ ایک ٹک ٹاکر بھی تھی اور ایک انسٹاگرام انفلوئنسر بھی تھی، اس کے گھر پر گھس کے ایک تقریباً اسی کی عمر کا لڑکا اسی کے گھر میں پوائنٹ بلینک رینج پر اس کو 2 گولیاں مار کر وہیں پر قتل کر دیتا، اور اسی دیدہ دلیری کے ساتھ اسے گھر سے نکلتا ہے، اس کا فون پکڑتا ہے اور اس فون کو بھی اپنے ساتھ اسی لیے لے جاتا ہے تاکہ پیچھے وہ کوئی ثبوت نہ چھوڑ سکے، اور اس گھر سے نکل کر جو کہ G13 اسلام آباد کے اندر واقع تھا، وہ ودن 24 آورس اسلام آباد سے فیصل آباد میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ تھینکس ٹو اسلام آباد پولیس کہ 20 گھنٹے کے اندر اندر ہی انہوں نے اس اکیوزڈ کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ایک بہت ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی کی جس کے اندر انہوں نے ساری ڈیٹیلز شیئر کی اس کیس کے حوالے سے۔ بٹ یہاں پر آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ ثنا یوسف کا جو کیس ہے وہ شاید ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے ایسے بہت سارے انسیڈنٹس کا جو کہ پاسٹ میں پاکستان میں ہوتے رہے، چاہے ہم آنر کلنگ کی بات کریں، چاہے ہم قندیل بلوچ کے کیس کی بات کریں، چاہے ہم ثانیہ زہرا کی بات کریں، چاہے ہم نور مقدم کیس کی بات کریں، یہ سارے کے سارے کیسز دکھنے میں چاہے ایک دوسرے سے کافی مختلف لگے، بٹ ان سب کی وجوہات یا ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز یا اس طرح کے جو کرمنل ایکٹس ہوتے ہیں ان کی جو روٹ کوز ہوتی ہے وہ ساری کہیں نہ کہیں جا کر میچ میں، اور اسی کے اوپر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں اس بڑھتی ہوئی نفرت کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پاکستان کی یوتھ میں کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بات کریں گے ان لاکھوں پینڈنگ کیسز کی جو کہ ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان 302 کے مقدمات کی جن کی سنوائیاں روز ہمارے کورٹس کے اندر ہوتی ہے، لیکن تمام کرمنلز کا پیٹرن سیم ہی رہا۔ ہر کرمنل پاکستان میں کسی کا بھی قتل کرنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ شاید 10 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ اس کو کوئی بھاری نقصان پانا۔ اسی سب کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے، تو اینڈ تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیے۔ ثنا یوسف کی اس کیس کے بارے میں مجھے کسی ٹی وی سے نہیں پتا چلا کیونکہ میں ٹی وی اتنا دیکھتا نہیں ہوں۔ میں دراصل کیا کر رہا تھا، ٹک ٹاک اسکرول ہی کر رہا اور اسکرول کرتے ہوئے میں نے ثنا یوسف کی ہی ایک ویڈیو دیکھی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے اس ویڈیو سے پہلے ثنا یوسف کو آئی گیس پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی دیٹ واز اے ویری لائک ایک کامیڈی پلاٹ کے اوپر وہ بیسڈ شارٹ ویڈیو تھی، اینڈ آئی لائک دیٹ ویڈیو۔ اس کا جو کور کانسیپٹ تھا وہ بیسکلی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہی تھا۔ آئی لائک دیٹ ویڈیو، اور اس کے بعد میں نے اس کو اسکرول کر دیا۔ اس کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ایک اور پوسٹ سے میں نے دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اسی 17 سالہ لڑکی کو کچھ دیر پہلے ہی قتل کر دیا، اینڈ اس کی جو وجوہات تھی وہ تب تک سامنے نہیں تھی۔ تو آئی ویٹڈ، میں نے اس چیز کے اوپر تھوڑا ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا کہ کیا فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں ابھی تک، تو تب تک چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ بٹ آہستہ آہستہ ویری سون، اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 20 گھنٹے کے اندر ہی تمام کا تمام جو کیس تھا ہمارے سامنے کھل کر سامنے آیا۔ فرسٹ امپریشن جب میں نے دیکھا کہ یار ایک 17 سال کی لڑکی اپنے گھر پر تھی، گھر سے باہر بھی، ایک ایسی لڑکی جو کہ کوئی بزنس مین، کوئی پولیٹیشین یا کوئی بہت کنٹروورشل پرسنالٹی بھی نہیں تھی، قندیل بلوچ پہ اس کو اسی کے گھر میں اس کا کزن ہی آ کر قتل کرنا ہے کیسے؟ اور پھر وہاں سے فرار بھی ہو گیا، اور وہ کزن بھی زیادہ بڑی عمر کا بھی نہیں ہے، ایک بچہ ہی ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں ہوگا۔ تو دس واز ویری شاکنگ فار می، بٹ اگین جیسے ہی میں نے یہ نیوز سنی تو اس کے بعد کافی سارے کوشچن میرے ذہن پہ بھی آئے کہ لائک ہو سکتا ہے کوئی آنر کے لیے کا معاملہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لائک ان کا کوئی ریلیشن شپ ہو آپس میں جس کی بیسس پر کوئی ایویڈنس ایسا تھا جو اس کے فون میں تھا جو وہ لڑکا لے کر بھاگ گیا، اینڈ بہت ساری چیزیں۔ بٹ خیر اس سے بھی زیادہ شاکنگ بات میرے لیے یہ تھی کہ ایکچوئل ریزن جس وجہ سے اس لڑکے نے ثنا یوسف کو قتل کیا وہ ریزن تھی ریجیکشن۔ اینڈ آئی گیس اس اسپیسیفک ریزن کو سننے کے بعد سب تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو ایک پیٹرن میرے ذہن میں خود بخود ہی بننے لگ گیا، اینڈ دس ریزن واز ناٹ شاکنگ اینی مور، بیکاز آپ جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، خاص طور پر اس طرح کے واقعات جو کہ کسی ینگ بلڈ نے کیے ہوتے ہیں، جب جو کرمنل ہوتا ہے وہ ایک ینگ بلڈ ہوتا ہے، جب جو کرمنل ہوتا ہے وہ ایک اپنی ایسی عمر کے حصے میں ہوتا ہے جہاں پر
آپ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے ان تمام آئیڈیالوجیز کا، اس تمام پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کا، اس تمام اپ برنگنگ کا، جو کہ اب ایک نارم بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں. ایک مرد کو بڑا کرتے ہوئے جو ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ جو ہم نے نارملائز کر دی ہیں چیزیں، اس کا جو پروڈکٹ نکل کر کے آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے جو کہ ریجیکشن برداشت نہیں کر سکتا. یہ جس میل انٹائٹلمنٹ کی ہمیں عادت ڈال دی گئی ہے، اٹس ناٹ جسٹ اے کرائم، اٹس اے سمپٹم آف اے ڈیپر سکنس. اینڈ اسی کے بارے میں ہم آج بات بھی کریں گے. 2007 چترال میں پیدا ہونے والی ایک لڑکی جو کہ اپنی چھوٹی ہی ایج میں اسلام آباد آ گئی، اور اس نے اپنی اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اپنی لائف کا بیلنس کچھ اس طرح سے بنایا کہ وہ پری میڈیکل میں پڑھ بھی رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 7 لاکھ کے قریب اس کے ٹک ٹاک پر فالوورز تھے، اور تقریباً 3 سے 5 لاکھ کے درمیان اس کے انسٹاگرام کے بڑے فالوورز. اتنی میسیو آڈینس کو انگیج کرنا، اٹریکٹ کرنا، یہ آج سے 10 سال پہلے پاسبل نہیں تھا. یہ چیز اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آنے والے پاکستان کے اندر، کہ ہمارے جیسے ملک میں بھی ڈزنٹ میٹر کہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے پاس انف ریسورسز ہیں ایٹ لیسٹ کہ وہ چھوٹی سی ایج میں بھی ایک ہینڈسم لیونگ کریٹ کر سکتا ہے. اور اسی کی ایک مثال ثنا یوسف بھی. اتنی چھوٹی سی ایج کے اندر اچھی خاصی فالوئنگ گین کر لینا، اٹس ناٹ اے چائلڈس پلے. کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہوتی ہے آپ. اب یہاں پر وہ والی ڈیبیٹ آ جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس آلویز ایزی فار ویمن اینڈ اٹس آلویز ہارڈر فار مین کہ وہ اتنی سی ایج کے اندر اتنی ساری آڈینس کو انگیج کر سکیں. بٹ نہیں، اٹس ناٹ ٹرو. ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر 17 سال کیا بلکہ اس سے بھی چھوٹی ایج کے نوجوان لڑکے بھی اتنی میسیو آڈینس کو انگیج کرنے میں سکسیسفل ہو پا رہے تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ. اینڈ اب یہ ہماری ایک ریالٹی بن چکی. بٹ اسی ریالٹی کے ساتھ یہاں پر اس کے ساتھ لاحق خطرات بھی موجود ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے باہر ممالک میں موجود نہ ہوں، بٹ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے. وہ یہ کہ لوگ آپ کے مداح تو بنتے ہیں، پر ساتھ ہی ساتھ آپ میں خامیاں نکالنے سے بھی گریز نہیں. جیسے جیسے آپ کی فالوئنگ بڑھتی جاتی ہے، لوگوں کی نظر میں آپ کی خامیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے خامیاں بڑھتی جاتی ہیں تو ہماری جو قوم ہے اس میں بے شمار اس طرح کے ویلے افراد موجود ہیں جو کہ بالکل گریز نہیں کریں گے آپ کو آپ کے سوشل میڈیا پر آ کر دھمکانے میں، اور آپ کو ریچ آؤٹ کرنے پر ریجیکشن فیس کرنے کے بعد آپ کو ٹرول کرنے. اور یہ چیز ایک بیماری کی طرح ہماری دیش میں پھیل چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے. ریزن میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہر چیز کی ایڈوانسمنٹ جو ہوتی ہے، یا جو ایک جب بھی آپ فیوچر میں آگے جا رہے ہو تو ہر چیز کا ایک فیز ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر موبائل فون سے پہلے ہم نے ٹیلی فون والا زمانہ دیکھا، ٹیلی فون سے پہلے ہم نے وہ خطوں والا زمانہ دیکھا. جو ٹرانزیشن ہوتی ہے جب ٹیکنالوجی کے اندر، تو ہوتا ایکچوئل میں کیا ہے کہ جو پڑھی لکھی قوم پہ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتی، اور وہ بدلتی ہیں آن دا بیسس آف ایجوکیشن ایز ویل. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کی ایجوکیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے ان کی ایکسپوجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے ان کے رہن سہن میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی مائنڈ سیٹ میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا جو سوچنے کا اسپیکٹرم ہے وہ براڈ سے براڈ ہوتا جاتا ہے. پر یہاں پر مسئلہ کیا ہوا ان ریسنٹ ٹائمز میں، لائک اس 10 سال کے اسپین کے اندر ہی جب سے ٹک ٹاک کا ایک کائنڈ آف بوم آیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو ہم نے جو ایک چیز، ایک بہت بڑا جو گرے ایریا دیکھا ہے پاکستانی سوسائٹی میں، وہ یہ دیکھا ہے کہ دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر رہنے والے لوگ جن کو شاید اپنے گھر سے باہر کی کوئی 1% بھی نالج نہیں تھی، یا دنیا کے بارے میں، یا دنیا میں کیا ہو رہا اس کے بارے میں کوئی 1% بھی نالج وہ لوگ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی اتنا حوصلہ یا جذبہ رکھتے تھے کہ وہ اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر سکیں. اس ماڈرن ایج کی سوسائٹی کو جو کہ ریالٹی بن چکی ہے ان پاکستان، جب ان لوگوں تک ایک ایسا ٹول پہنچ گیا جس کے تھرو وہ اپنے گھر بیٹھے ایک ماڈرن پاکستان تک ایکسس لے پا رہے، ایک ماڈرن سوسائٹی تک ایکسس لے پا رہے، تو لوگ اپنی اوقات سے باہر ہونا شروع. وہ لوگ جن کے گھروں میں ان کو یہ سکھایا گیا کہ عورت ان کی جاگیر ہے، جن کے گھروں میں انہوں نے ساری زندگی یہی دیکھا
کہ عورت کو جیسے چاہو مولڈ کر سکتے ہو. ایسی سوچ والے مرد حضرات جو ہیں ان کو ایسا لگنے لگ گیا کہ یہ جو موبائل فون پہ دکھنے والی عورت ہے اس کو بھی آپ جیسے چاہو جو چاہو کہہ سکتے ہو. آپ کی مرضی کہ آپ چاہے جتنا مرضی اس پر حق جتانے لگ جاؤ اور آپ سمجھو کہ یہ تو آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, چاہے آپ اس کو زندہ رکھو یا اس کے گھر پہنچ کر 2 گولیاں مار کر اس کو مرڈر کرو. اینڈ اس چیز کے پیچھے ایک اور بہت بڑی ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا بڑھ اس وجہ سے گیا ہے کہ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ پر, اگر مثال کے طور پہ آج کی ڈیٹ پر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ کیس ہی جب 6 7 8 سال تک چلتا رہے گا کورٹس پہ, اور آپ کے پاس جہاں پر اتنے ساری اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں کہ آپ اس مرنے والے کے بعد میں جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈیل کر سکتے ہو, کوئی پیسے آفر کر سکتے ہو, آپ پولیس کو رشوت دے سکتے ہو, آپ کورٹس کو خرید سکتے ہو, آپ ججز کو خرید سکتے ہو. تو اتنی ساری اپرچونیٹیز کے ہوتے ہوئے لوگ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے کسی کا قتل کرنے سے پہلے. دی اماؤنٹ آف لا لیسنس جو اس ملک میں بڑھ چکی ہے, میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے بیک گیئر کیسے لگے گا. آپ مجھے بتاؤ ایک بات کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور آپ نے ایسا ہوتا دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے, اس کے بعد 5 سے 6 سال تک وہ جو کیس ہے وہ کورٹس میں گھستا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اور اس 6 سے 7 سال میں آپ کی ذات پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پیسے دے کر بیل پر باہر نکل آتے ہو, آپ کی لائف پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. تو آپ مجھے بتاؤ آپ کیوں کسی کا قتل نہیں کرو گے یہ چاہتے ہوئے کہ آپ اس کا قتل کر دو؟ آپ میری بات سمجھو کہ آپ کا اگر کوئی موٹیو ہے, لائک کوئی کرمنل ہے اور اس کا کوئی موٹیو ہے کہ وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلا ریزن تو اس کو نام اس کے ذہن میں جو آنا چاہیے اس بندے کو نام مارنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مجھے سزا ملے. بٹ جب وہ سینس آف فیئر ہی نہیں ہے ہماری نیشن میں باقی رہا کہ آپ کو اس چیز کی سزا مل سکتی ہے, تو آپ مجھے بتاؤ آپ جرم کو ہونے سے کیسے روک سکتے؟ اینڈ وہی ہوا 2 جون کے دن دہاڑے 2 جون کے دن ثنا یوسف کزن سے گھر پہ آیا. اس کی آنٹ سے جو پتا چلتا ہے وہ یہ پتا چلتا ہے, اس کی آنٹ موجود تھی اس ٹائم پہ اس کے گھر. وہ بتاتی ہیں کہ وہ گھر پر آیا اور ان کی آپس میں کوئی بحث ہوئی جس پر ثنا نے اس کرمنل کو, جس کا نام عمر تھا, عمر حیات تھا, جس کو ایک اور نیم سے بھی بلایا جا رہا ہے کاکا کر کے, اور اس میرے خیال میں جو آئی ڈیز وغیرہ ہیں وہ کاکا کے نام سے اس نے کریٹ کی تھی ہیں. تو عمر حیات اور اس کاکا کو وہ جو ان کی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے تو اس میں ثنا اس کو بتاتی ہے کہ یہاں پر چاروں طرف کیمراز لگے ہوئے ہیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ, اور اس کو وہ اندر آنے سے انکار بھی کہتی ہے. بٹ اسٹل وہ اندر آتا ہے اور اس کے بعد ثنا اس کو کہتی ہے کہ رکو میں تمہارے لیے پانی لے کر آ. اور اسی سب کے درمیان 2 گن شاٹس کی آوازیں سنائی دیتی. اینڈ وہ جو کرمنل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ثنا یوسف کا فون پکڑتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے اور دتناتا ہوا چلا جاتا ہے. 133 سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو اسکیننگ کے بعد, کچھ اے آئی ٹولز کو یوز کرنے کے بعد, فون ریکارڈز کو چھاننے کے بعد, تقریباً 30 سے 35 لوگوں کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ودن 20 آورس اسلام آباد پولیس کرمنل کو پکڑ لیتی ہے, پھر وہ جرم کا اعتراف بھی کرے. بٹ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ؟ آپ نے کرمنل کو پکڑ لیا, بٹ آپ اس ہوتے ہوئے یہ جو ایک پیٹرن بن رہا ہے, آپ ریسنٹلی دیکھیں اسلام آباد کے اندر کرائم ریٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اراؤنڈ کوئی 40% کے قریب کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے اس وقت. صرف اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ کیپٹل سٹی ہے پاکستان. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس بڑھتے ہوئے ایکٹ آف وائلنس کو کیسے روکیں گے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ قانون نافذ کر سکیں گے پاکستان کے؟ پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 60% کے قریب انڈر 30 کے نوجوان موجود ہیں. جب آپ اس طرح کے سٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو نیشن ہوگی اس میں بہت ساری انرجی پائی جائے گی, بہت ساری انوویشن ہوگی, بہت ساری موٹیویشن ہوگی. بٹ ہم اس کے الٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے. وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, آئے دن کرمنل ایکٹیویٹیز انہی انڈر 30 جو نوجوان نسل ہے ہمارے پاکستان کے اندر کمیٹڈ بائی دیم بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو وائرل ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کے دشمن بنتے ہیں, وہ دشمن ان کو قتل کر دیتے ہیں, اور انصاف ہمیں سب کے بیچ میں کہیں نظر نہیں آتا. زیادہ سے زیادہ ملزم پکڑا جاتا ہے, کیس چلتا ہے, اور پھر وہ کیس چلتا ہی جاتا.
اور جتنی دیر وہ چلتا جاتا ہے اس سب کے درمیان میں انٹل انلیس کوئی بہت بڑی کوئی اس کیس کے اندر کوئی بہت بڑی پروگرس نہ ہو، اس کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں، اور کوئی بات کرے بھی کیوں، یہ کتنی دیر تک ہے؟ سب تھک چکے ہیں ایسا لگتا ہے، ایک ہی پیٹرن بار بار جب ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی جب چیز ہم بار بار دیکھتے جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیں مل جاتا ہے، بٹ اینڈ پوائنٹ اس کا کہیں نہ نظر آتا ہے اور نہ کہیں سمجھ آتا ہے کہ کہاں پر جا کر ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کون بندہ اس پر ٹائم لگائے گا، کون اس کے بارے میں سوچے؟ اسلام آباد پولیس کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 2022 سے 2024 کے درمیان 22% انکریز ہوا ہے ویجیلانٹے اسٹائل انسیڈنٹس کا، جہاں پر لوگ خود ہی سے ایک عدالت قائم کرتے ہیں اور وہیں پر فیصلہ سنا دیتے ہیں، کسی کا بھی مرڈر کر کے، کسی کو بھی موب بنا کر پیٹ کر۔ آپ نے اکثر دیکھا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ابھی پتہ چلتا ہی نہیں کہ ایکچوئل میں اس بندے کا قصور ہے یا نہیں، ایک موب جاتا ہے اور جا کر اس کو خوب پیٹتا ہے۔ ایسا اسی لیے ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ فیڈ ہو چکا ہے کہ اگر ہم عدالتوں کی طرف جائیں گے تو اس فیصلے کو 20 سال لگ جائے، تو کیوں نہ فیصلہ کو ہم خود ہی کر دیں۔ اگر ہم اسی طرح کے نمبرز کی بات کرنے لگے نا، تو صرف پنجاب الون کے اندر تقریباً 30 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں اسی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز کی۔ اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو تقریباً 2024 کے اندر ہی 55,000 کے قریب کیسز پینڈنگ تھے، اینڈ ججز کتنے ہیں ہمارے پاس؟ صرف 10,000۔ اگر ہم صرف موٹی موٹی کیلکولیشن بھی کریں اور ڈگ ڈیپ کر کے ڈفرنٹ قسم کے کورٹس کی ڈفرنٹ قسم کے کیسز کو اگر نہ بھی کیلکولیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک جج کے پاس تقریباً 300 کے قریب ایکسٹرنل کیسز آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی بھی مرڈر کیس اگر ہوتا ہے نا تو اس کو کسی اینڈ نتیجے تک پہنچتے 6 سے 7 سال لگ جاتی، اور یہ جو 6 سے 7 سال ہوتے ہیں نا، یہ پاکستان اس کرمنل کے لیے ایک ہیون بن جاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ رشوت دے کر پولیس کو بیل آؤٹ ہو سکتا ہے اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اسی نارمل طریقے سے جس طرح سے وہ گزار رہا ہو۔ یہ حقیقت ہے، ہم کسی فکشن میں نہیں رہ رہے، یہ ہمارے پاکستان کی حقیقت جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہو۔ صرف 20 گھنٹے میں کرمنل پکڑنے سے کچھ نہیں ہو، ہمیں فیصلہ سنانا ہے اس میں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ 20 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ گئی۔ کوئی کمپلیکس کیس نہیں تھا، بٹ یہ کیس جو ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی ایک فلیش پوائنٹ ہے، اینڈ 3 بیسک ریزنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہماری گورنمنٹ کو جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا جو نظام چل رہا ہے جوڈیشری والا سارا، اس میں جو ہماری انڈر اسٹافنگ ہے، ہمیں اس کے اوپر دفعہ نظر ڈالنی ہوگی، بیکاز ججز کم ہیں، فیصلے جو انہوں نے سنانے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب ہم اس طرح کے نمبرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انسانی دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ سارے فیصلے ایک پرائم تھاٹ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی ایک جو دماغ ہے اس کی ایک صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کی کچھ باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں اس انڈر اسٹافنگ والے ایشو کو دور کرنا ہوگا ایز سون ایز پاسبل۔ دوسرے نمبر پہ جتنے بھی ہمارے یہ لاز ہیں، یہ سارے کولونیل ایرا کے لاز ہیں جو آج تک چل رہے ہیں، کوئی ایڈوانسمنٹس نہیں آئی اس کے اندر، اور اسی وجہ سے ان کی جو انفورسمنٹ ہے وہ بہت سلو ہے۔ یہ جو سارے لاز ہیں یہ اٹ سیلف بہت کمپلیکس ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اس پہ سے لوپ ہولز نکالتے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز کر کے بھی دندناتے پھرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اینڈ حکومت بہت اچھے طریقے سے اگر چاہے تو ان لاز کے اندر امینڈمنٹس کر کے اس طرح کے لاز بنا سکتی ہے جس کے اندر ودن 6 منتھس ہم کسی کرمنل کا جو بھی فیصلہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو اس کو پھانسی تک پہنچا سکتے ہیں ودن 6 منتھس۔ گورنمنٹ کے لیے اٹس بہت سبب۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کے اوپر نظر دوڑائے، اور ہمیں اس طرح کے لاز کی ضرورت ہے جو جلدی ایکٹ کرے، جو کرمنل ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو وہ ایز سون ایز پاسبل ملے، تاکہ لوگوں میں ڈر بیٹھے اس چیز کا کہ ان کو جو بھی وہ کرائم کریں گے ان کی فوراً سزا ملے گی۔ تیسرے نمبر پر ایک بہت بڑا ایشو جو اس کیس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جس چیز کے اوپر ہمیں بار بار آواز اٹھانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر آج تک بھی آنر کلنگ ڈیلی بیسس پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو ٹاکسک میسکولینٹی کا ایک ٹرم ہے وہ ایکچول میں ٹرو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی،
اور اس کے اندر قصوروار صرف مرد نہیں ہے بلکہ وہ عورتیں بھی ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ مائیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کے اندر، اپنے بیٹوں کے اندر اس چیز کے انجیکشن کو بھرتی ہیں، اس ٹاکسک میسکولینٹی کا. وہ مائیں جنہوں نے ساری زندگی اس چیز کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد اب ان کی مینٹل حالت اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ ان کو صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھول گئی، اور وہ وہی چیزیں جو ان کے حق میں کبھی غلط تھیں یا شاید کبھی زندگی کے کسی حصے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ چیزیں یا وہ پریکٹسز غلط تھیں، آج وہ اپنے بیٹوں کو وہی پریکٹسز سکھاتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس ٹاکسک میسکولینٹی کو یوز کرنا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ایک عورت کو اپنے حساب سے مولڈ کرنا ہے، اور اس کی کسی بھی چیز کو اگر کوشچن کرے گی عورت تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کا جواب دینے کی. میل انٹائٹلمنٹ جو کبھی کوشچن ہی نہیں کی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو ہمیں سالو کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہوگی. ثنا یوسف کا جو یہ کیس ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والا کیس اس وقت بنے گا جب ہم بجائے اس مرچ مسالے کے جو ہمیں نیوز چینلز پہ ملتا ہے اس کیس کے حوالے سے، یا جو بھی ہم ہمیشہ کسی کیس کو فالو کرتے ہیں اس کے مرچ مسالوں کی وجہ سے کہ ہاں بھائی اچھا اور اس میں کیا ہوا یا اور اس میں کیا ہوا، اس چیز کے اوپر ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کیس کی کمپلیکسٹیز کو سمجھا جائے یا اس کے مرچ مسالے ہمیں ملے. جس طرح ہم ایک مووی دیکھتے ہیں، کوئی کرائم مووی دیکھتے ہیں نا، وہ جو ہمیں وہاں سے ایک وہ اسپائسز ملتے ہیں نا، وہ والا اسپائس جب ہمیں اس طرح کسی واقعے سے ملتا ہے نا تو ہم اس کو بالکل فالو کرتے ہیں. بٹ ہمیں یہاں پر ان اسپائسز کو فالو نہیں کرنا، ان مرچ مسالوں کو فالو نہیں کرنا، ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ ان پیٹرن کو جس کی بنا پر اس طرح کے کرائم ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کو سیف بنانے کے لیے، دیکھیں آپ اور میں آج کی ڈیٹ پر پاکستان میں بالکل سیف نہیں فیل کرتے، یہ حقیقت ہے. ہم چاہے جتنا مرضی اس ملک سے پیار کریں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم سے اگر کوئی کوشچن پوچھے گا کہ کیا آپ پاکستان کے اندر، آپ چاہے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہو، آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ سیف محسوس کرتے ہیں؟ دا آنسر ول بی نو. میں ایٹ لیسٹ نہیں کرتا. میں اپنے گھر والوں کو جب باہر لے کے نکلتا ہوں تو میرے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو وہ تو چلو ایک انسیڈنٹ ہے ہی ہے، لیکن مجھے انصاف دلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور یہ جو ڈر بیٹھا ہے ہمارے دلوں کے اندر، وہ اس وجہ سے بیٹھا ہے کیونکہ ہم نے یہ ہوتا ہوئے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر. لیکن اوپر ایک ویو یہ بھی چل رہی ہے، بلکہ ہمیشہ سے چلتی ہے. جب بھی ہم اس طرح کوئی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ دو قسم کی پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ عقل رکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹ کو اس حوالے سے کہ جو وکٹم ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو کرمنل ہے، اس نے جو کرمنل ایکٹ کیا ہے اس کو ہر صورت اس کی جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. بٹ اسی کے برعکس ہم کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو گیا تو وہ لکھیں گے کہ بھائی وہ اس طرح کے کپڑے پہن کر اس ٹائم رات کو باہر ہی کیوں نکلی تھی، یا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جس طرح ابھی یہ ثنا یوسف والا کیس ہوا تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، میں نے اکثر کمنٹس دیکھے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتی تھی تو اس کے ساتھ یہ ہوا، اچھا ہوا. ٹک ٹاکر تھی، اس طرح کی فحش ویڈیو بناتی تھی تو اس وجہ سے اچھا ہوا. تھوڑی سی ماڈرن تھی، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا تو ہونا ہی تھا. اگر اس طرح کے کام کرو گے تو اس طرح کا تو نتیجہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. اس طرح کی جتنے بھی یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا، یہ وہی سکھ مینٹیلٹی ہے جس کے بارے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی. یہ وہی سکھ مینٹیلٹی ہے جس کو ہمیں آہستہ آہستہ اپنی اس قوم میں سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ ختم اس وقت ہوگا جب گھر گھر میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے. یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے. ہمیں ایک کیس نظر آتا ہے، ایک جب کوئی چیز کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا تو ہم اس واقعے کو دیکھتے رہتے ہیں، اتنا دیکھتے رہتے ہیں، اسی چیز کے اوپر ہم غور کرتے رہتے ہیں کہ ہم اٹس لائک کہ جب پاکستانی ٹیم جیت جاتی ہے نا تو ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے کیچز ڈراپ ہوئے تھے، ہم نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنے ایک اوور میں کتنے رنز کھا لیے تھے، یا ہم گرے ایریا سارے بھول جاتے ہیں. ہم صرف نظر رکھتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کہ وہ جو جیت مطلب میچ جیت گیا تو مطلب باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رہتی. سیم اسی طریقے سے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، کوئی کیس آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں، فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ بھائی اس بندے کو پکڑا جائے. جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے نا سارے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے. کوئی بندہ بھی اس چیز کے اوپر غور کر کے نہیں سوچتا کہ ایکچوئل میں یہ کرائم ہوا کیوں تھا. اس کے پیچھے ایک سیریز آف ریزنز ہوتی ہیں. پیٹرن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آپ چاہے سیکس ایجوکیشن کی بات کر لیں، ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. ہم اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں، ہماری سوسائٹی میں اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ
اگر ہم پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کی بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر بات کرنے کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اگر ہم ذرا سی بات کریں کسی کی امپاورمنٹ کی, کسی ویمن کی امپاورمنٹ کی, تو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو لبرلز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, کوئی ایک عام مطلب جو نارمل بندہ ہے وہ شاید یہ بات ہی نہیں کر سکتا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں, یہ ساری جب ایڈ اپ ہوتی ہیں, اس کا جو اسے کہتے ہیں نا, جب اس کا ایک آپ سمجھیں کہ اس کا مکسچر بن جاتا ہے, اور پھر جو اس کے پروڈکٹ بن کے آتے ہیں وہ اس طرح کی عمر حیات جیسے لڑکے ہوتے ہیں جو کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے کسی کی زندگی کو ختم کرنے سے پہلے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو سیم یہی مائنڈ سیٹ کی وہی لوگ ہیں جو پھر کی بورڈ وارئرز بن جاتے ہیں اور انسٹاگرام کی پوسٹ کے اندر اس طرح کی نیوز والی پوسٹ کے نیچے جا جا کے لکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹک ٹاکر تھی, اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انتہائی سک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس کے اگینسٹ ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس روٹ کوز پہ فوکس کرے کہ کہاں کہاں پر ہماری گورنمنٹ فیل کر رہی ہے, اور ہمیں ایز اے نیشن بھی یہ سمجھنا ہے ہر چیز حکومت کا فیلئر نہیں ہوتی. یہ ہماری نیشن کا ایز اے قوم ایک بہت بڑا فیلئر ہے ہمارا یہ جو سین ہوا, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ایک مائنڈ سیٹ ہماری نسل تک پہنچ گیا ٹھیک ہے پہنچ گیا, بٹ ہم سے آگے والی جو نسل ہے ہمیں اس میں یہ ٹرانسفر نہیں کرنا, یہ بیماری ہمیں اس میں ٹرانسفر نہیں کرنی. یہ پاکستان بے شک ہمارے لیے ایک نعمت ہے, ہمیں اس ملک سے بہت پیار ہے, بٹ اب ہم ایک ایسی سچویشن پر ہیں, ہم ایک ایسے دور کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر میں اور آپ سیف محسوس نہیں کرتے, اور اس کو ٹھیک ہم نہیں کرنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کے اوپر ضرور غور و فکر کرے گی, اور آئندہ آنے والے دن جو ہوں گے وہ بہتر ہوں گے, اور اس طرح کا کیس یا اس طرح کا واقعہ جو ثنا یوسف کے ساتھ ہوا کسی اور بچی کسی اور لڑکی کو نہ فیس کرنا پڑے. میرا نام ہے وجی کاظمی, میں ملوں گا آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ.